بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم وقاتلوہم اور لڑائی کرو ان کے ساتھ حتی لا تکون فتنہ یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے ویکون الدین للہ اور دین اللہ کا ہو جائے فإن انتہوا پس اگر وہ باز آ جائیں فلا عدوان پس نہیں ہے زیادتی الا علی الظالمین مگر ظالموں پر الشہر الحرام حرمت والا مہینہ بالشہر الحرام حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے والحرمات اور عزت والی چیزوں میں قصاص بدلہ ہے فمن اعتدى علیکم پس جو کوئی زیادتی کرے تم پر فاعتدوا علیہ پس تم زیادتی کرو اس پر بمثل ما اعتدى علیکم اسی قدر جس قدر اس نے زیادتی کی تم پر واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو وعلموا اور جان لو ان اللہ مع المتقین بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے وانفقوا فی سبیل اللہ اور خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف واحسنوا اور نیکی کرو ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس اگر تم روک لیے جاؤ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ پس جس قدر آسانی ہو قربانی سے وہ کر لو وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ حتیٰ یبلغ الہدی محلہ یہاں تک کہ وہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ تک پہنچ جائے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو او بہ اذی من رأسہ یا اس کے سر میں تکلیف ہو ففدیۃ من صیام تو فدیہ دینا ہے روزوں سے او صدقۃ یا صدقے سے او نسک یا قربانی سے فاذا امنتم
پس جب تمہیں امن مل جائے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج پس وہ شخص جس نے نفع اٹھایا عمرے کا حج کے ساتھ فمستیسر من الہدی پس جس قدر آسان ہو قربانی کرے فمن لم یجد پس جو شخص نہ پائے فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج تو پھر 3 دن کے روزے ہوں گے حج میں وسبعۃ اذا رجعتم اور 7 جب تم لوٹ آؤ تلک عشرۃ کاملہ تو یہ 10 پورے ہوئے ذالک لمن لم یکن اہلہ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے نہ ہوں حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے قریب واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو وعلموا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تقریباً 2 رکوع قبل سے احکامات کا سلسلہ جاری ہے اور صلح حدیبیہ کے حوالے سے حدود حرم میں حالت احرام میں اور شہر حرام میں لڑائی کے مسائل چل رہے تھے کہ لوگوں کو بالخصوص صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ اشکال تھا کہ اگر اگلے سال بھی ہمیں قضا کے طور پہ عمرہ نہ کرنے دیا تو ہم کر کیا سکتے ہیں، حدود حرم میں بھی ہوں گے، حالت احرام میں بھی ہوں گے اور ذی قعدہ حرمت والا مہینہ اس مہینے میں بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقاتلوہم ان سے جہاد کرنا حتی لا تکون فتنہ یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، مراد یہاں مفسرین نے لکھا یہاں تک کہ کفر نہ رہے۔ عام امت کے لیے اختیار ہے، چاہے تو کوئی شخص مسلمان ہو جائے، چاہے تو کوئی کافر رہتے ہوئے ذمہ بن جائے، سلطنت اسلامیہ کے احکامات کو قبول کر کے وہ اسلامی نظام کے تحت زندگی گزارنے پر راضی ہو جائے، ٹیکس دے عن ید وہم صاغرون، قرآن کریم کے 10ویں پارے میں حکم ہے۔ لیکن جو خاص عرب ہیں ان کے لیے جزیہ دے کر رہنے کا حکم نہیں ہے، ان کے لیے 2 ہی اختیار ہیں، یا اسلام قبول کریں یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، ان کے لیے تیسرا آپشن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقاتلوہم ان کا قتل و قتال اس قدر کرو حتی لا تکون فتنہ یہاں تک کہ مکے سے کفر ختم ہو ویکون الدین للہ اور دین اللہ ہی کا یہاں پر چلے فإن انتہوا پس اگر وہ کفر سے باز آ جائیں فلا عدوان، علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عدوان کا ترجمہ کفر کے ساتھ ظلم قتل کے ساتھ کیا، فرمایا فلا عدوان الا علی الظالمین تو پھر قتل نہیں کیا جائے گا مگر ظالم لوگوں کو۔ اب سوال وہی تھا اگلے سال چلتے ہوئے ذہن میں کہ اگر یہ لوگ ہمیں پھر بھی عمرہ نہ کرنے دیں اور پھر جواب میں ہم لڑائی کی کوشش کریں تو یہ کہیں گے دیکھو جی مسلمان ہیں، یہ حرم کا لحاظ بھی نہیں کرتے، یہ حرمت والے مہینے کا لحاظ بھی نہیں کرتے، یہ احرام کا لحاظ بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جواب سکھلا دیا، فرمایا مکے کے مشرکین سے کہنا پچھلے سال بھی حرمت والا مہینہ ہی تھا جب تم ہمیں روک کر ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ یہ پچھلے حرمت والے مہینے کے مقابلے میں ہے، یہ وہی ذوالقعدہ کا مہینہ ہے۔ اور ان آیات سے جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ذی قعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، ان میں جو شروع اسلام کے اندر بھی اور زمانہ جاہلیت میں احترام بھی ہوتا تھا، شروع اسلام میں بھی جہاد کرنا ممنوع تھا، اس آیت سے وہ حکم منسوخ کر دیا گیا کہ اب یہ حکم نہیں ہے، اب ان مہینوں میں مسلمان جہاد کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ یہ پچھلے حرمت والے مہینے کے مقابلے میں ہی ہے۔ والحرمات قصاص، فرمایا حرمتوں میں عزتوں میں بدلے ہوا کرتے ہیں، اگر تم عزت دو گے تو ہم بھی عزت دیں گے، تم نہیں دو گے تو ہم بھی نہیں دیں گے۔ فمن اعتدی علیکم، فرمایا جو شخص تم پر زیادتی کرے نا تو فاعتدوا علیہ، تم بھی اس پر زیادتی کرو، لیکن کرو اتنی جتنی اس نے تمہارے ساتھ کی ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اتنا ہی لیا جائے جتنی برائی کی گئی ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرف توجہ دلائی گئی اور فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور تقوی والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب تم پورے طریقے سے عدل اور انصاف سے کام لوگے نا تو تقوی یہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی اعانت اور مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔
10واں حکم ان احکامات میں سے اگلی آیت میں آ رہا۔ چونکہ جہاد کے سلسلے برقرار رکھنے کے لیے مالی طور پر اسباب کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ چاہے تو سارا نظام کائنات بغیر اسباب کے چلا دے، لیکن سنت اللہ یہ ہے کہ دنیا اسباب کے تحت چلائی جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ جہاد کو برقرار رکھنے کے لیے تم پیسہ خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ سبیل اللہ سے مراد یہاں پر جہاد ہے۔ اور فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو۔ میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ قرآن کریم کی تفسیر صرف عربی پڑھ لینے سے آدمی کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر صرف عربی پڑھ لینے سے سمجھ آتی تو بہت سارے حضرات عربی دان ہونے کے باوجود قرآن کریم کی کسی آیت کا ترجمہ سمجھنے میں غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہوتے۔ اس موقع پر تفسیر روح المعانی وغیرہ میں ایک روایت لکھی ہے ابو عمران کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں قسطنطنیہ کی لڑائی ہو رہی تھی، جہاد ہو رہا تھا۔ ایک مسلمان بڑے جوش جذبے کے ساتھ اٹھا اور تلوار لے کر کافروں کی صف میں گھس گیا، اور پیچھے سے کسی نے یہ آیت پڑھی، کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس نے اس مسلمان کے اس عمل کو ہلاکت سے تعبیر کر دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر کھڑے تھے۔ حضرت نے آیت پڑھنے والے کا بعض روایات میں فوراً ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا تجھے پتہ ہے اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ تجھے پتہ ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تجھے یہ پتہ کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی تھی؟ اس کے شان ورود سے واقف ہو؟ اب وہ بندہ خاموش۔ فرمایا اس آیت کا شان نزول سمجھو، تم شہادت کو ہلاکت سے تعبیر کر رہے ہو، اس آیت کا شان نزول تو یہ ہے کہ ترک جہاد کو ہلاکت سے تعبیر کیا گیا۔ کہا ہوا یہ کہ ہم انصار لوگ تھے، ہم کھیتی باڑی ہمارا ذریعہ معاش تھا، اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تو پھر ہمارے اکثر ایام اور اکثر سال و مہینے جو تھے وہ جہاد کے سفروں میں گزرنا شروع ہو گئے، اور ہم اپنی کھیتی باڑی کی طرف زیادہ توجہ نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دے دیا، مسلمان کثیر تعداد میں ہو گئے۔ ایک دن چپکے سے ایک آدمی نے دوسرے سے سرگوشی کی۔ اس نے کہا ایسا نہ کریں کہ اب ہم کچھ دیر کے لیے جہاد پر نہ جایا کریں، مسلمانوں کی کثرت بھی ہو گئی ہے، باقی ساتھی جاتے رہیں گے، اور اسی طرح پر کچھ دیر ہم اپنی کھیتی باڑی کاروبار کو سیدھا کر لیں، تو ہم اجازت دے لیتے ہیں کہ کچھ دیر ہمیں جہاد سے معاف رکھا جائے۔ تو پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے وہ علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس نے اس سرگوشی پر یہ آیت اتاری، فرمایا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے فیصلے نہ کرو۔ ترک جہاد کو امت مسلمہ کے لیے ہلاکت سے تعبیر کیا گیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد کو ترک کر دو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کی زندگی مسلط فرما دیں گے۔ آج دیکھ لیجئے جو قومیں جہاد سے راہ مفر اختیار کر چکی ہیں، کس قدر یہود و نصارہ کا اثر و رسوخ ان قوموں پر بڑھ چکا ہے، اور نتیجتاً ذلت اور رسوائی کی زندگی مسلمان گزار رہے ہیں، اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے انہیں یہود و نصارہ کی اشیر بعد اور اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جن قوموں نے فریضہ جہاد کو زندہ رکھا وہ آج بھی عزت کی زندگی جی رہے ہیں۔ تو یہاں پر جہاد کے ترک کو فرمایا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور فرمایا واحسنوا، اور نیکی کرو۔ احسان عبادات میں ہے، احسان معاملات میں بھی ہے۔ احسان کا معنی ہوتا ہے پورے خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ عبادت کو بجا لانا۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جسے حدیث جبریل کہتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں۔ 4 سوال کیے تھے۔ ان میں سے تیسرا سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الاحسان، حضور احسان فرمائیے کس کو کہتے ہیں، مجھے خبر دیجئے احسان کیا ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کر کہ تو خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا، اگر یہ درجہ نصیب نہ ہو کم از کم یہ تو یقین رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔
یعنی پہلے نمبر پر تو تجھے مقام مشاہدہ نصیب ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں تو کم از کم مقام مراقبہ تو تجھے نصیب ہونا چاہیے۔ احسان یہ ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں ایک روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو فرض قرار دیا، کسی کو قتل کرو تب بھی اچھے طریقے سے کرو، مثلا کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، گردن اتار دو، گولی مار دو۔ اگر کسی پر قتل کرنا، کسی کا قتل ہونا واجب ہو چکا ہے، لیکن یہ حکومت وقت کا ذمہ داری ہے، اور اسی طرح پر جہاد میں اگر کسی کو قتل کرنا پڑ جائے۔ اور فرمایا جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے کرو، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھے طریقے سے ذبح کر لو، اور فرمایا پھر اس چھری کے ذریعے سے جانور کو راحت پہنچاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ کند چھری ہو اور آپ اس کی گردن پر چلا کے اسے تڑپا کر ماریں۔ اسلام تو، یورپ والے تو انسانی حقوق کا صرف ڈرامہ کرتے ہیں، اسلام تو جانوروں کو بھی صحیح معنی میں حقوق دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ پوری طور سے کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تُلْقُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ہر معاملے میں درجہ احسان پہ رہو، اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ 11واں حکم ارشاد فرمایا، چونکہ حدیبیہ کے موقع پر بھی اور اس سے پہلے بھی احکامات حج چل رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یسألونک عن الأہلہ، لوگ ان چاندوں کی حقیقت پوچھتے ہیں کہ یہ چاند کا بڑھنا، گھٹنا، کم ہونا، زیادہ ہونا یہ کیا ہے؟ فرمایا مواقیت للناس والحج، لوگوں کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے اور حج کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب حج کے احکامات 11ویں نمبر پر یہ حج کا حکم بیان کیا۔ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، جب حج عمرہ شروع کر لو نا پھر اس کو پورا کرو۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اگر نفلی عمل بھی ہے شروع کرنا ضروری نہیں، لیکن شروع کرنے کے بعد اس کو محفوظ کرنا اور پورا کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر کسی وجہ سے تم حج عمرہ پورا نہ کر سکو، تم روک لیے جاؤ، جیسے حدیبیہ کے موقع پر روک لیے گئے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو آسانی سے قربانی مل جائے وہ قربانی کر کے اپنا احرام کھول دو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ روکنا یا حج عمرے سے رک جانا راستے میں یہ صرف دشمن کی وجہ سے نہیں ہوتا، بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، حادثے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ دشمن کی وجہ سے تو روکا گیا، جیسے حدیبیہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور 1400 صحابہ اکرام کو روک لیا گیا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے آج کل یہ کہ وبا پھیلی ہے کرونا کی، سنا ہے کہ جو آدمی اس میں بیمار ہو جائے وہ شدید قسم کے سانس کے عارضے میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسے آدمی کو سانس نہیں آتا ہے، بیچارہ آکسیجن کے ذریعے سے کسی آلے کے ذریعے سے سانس لے سکتا ہے۔ اب ایسی بیماری لاحق ہو گئی، احرام باندھا ہوا ہے، ایسے آدمی کو معافی ہے کہ وہ احرام کھول دے، وہ عمرے کو حج کو مؤخر کر دے۔ اسی طرح کوئی آدمی جا رہا تھا، کوئی سواری کے ذریعے جدے سے مکے جا رہا ہو، یا یہاں سے ہی ابھی ایئرپورٹ کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گیا، اب وہ آدمی کیسے جا سکتا ہے حج عمرے کے لیے؟ تو اس لیے حضرات نے لکھا ہے کہ بیماری بھی اور حادثہ بھی حج میں احصار کا سبب بن سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، صرف دشمن روکے تو تب ہی مجبور ہوگا بندہ، اگر دشمن کی رکاوٹ نہیں ہے تو پھر اس آدمی کو احرام کھولنا ضروری نہیں۔ اور انہوں نے دلیل پر یہی حدیبیہ کا واقعہ بیان کیا، تو ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت وہ ایک واقعہ ہے، اسباب میں سے ایک سبب ہے، ایک واقعے کے تمام اسباب کا ایک جگہ پر ہونا یہ ضروری نہیں ہوا کرتا۔ لیکن ساتھ حکم یہ دیا کہ راستے میں رکنے کی وجہ سے اگر احرام کھولنا پڑ جائے، اتنی دیر حلق نہ کرواؤ حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، جہاں جب تک کہ قربانی کا جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ پہلے دور میں یہ مسئلہ لکھا تھا فقہ کی کتابوں میں کہ کسی جانے والے کو سواری دے، جانور دے دے، اسے کہے حدود حرم میں جا کر اس کو ذبح کر دینا، اور اس سے وعدہ لے لے کہ فلاں دن میں ذبح کرے گا، جب وہ دن گزر جائے تو ادھر سے یہ احرام کھول دے کہ ذبح ہو گیا ہوگا۔ لیکن یہ پرانے زمانے کا مسئلہ ہے، آج کل بڑی آسانی ہے، جانے والے کو پیسے دے دے،
اسے کہے کہ وہاں جا کے جانور خریدنا اور ذبح کر دینا، ذبح کر کے مجھے موبائل پہ فون کر دینا، وہ فون کر دے بتا دے کہ آپ کا جانور ذبح ہو چکا، چونکہ سورہ حج میں ہے ثم محلها الى البیت العتیق، پھر اس جانور کا ذبح کرنا وہ پرانے گھر کے پاس ہوگا، یعنی حدود حرم میں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں پر آدمی روک لیا گیا وہیں جانور ذبح کر کے آ جائے، اور انہوں نے دلیل پھر حدیبیہ کے واقعے کو پیش کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پہ روکا گیا آپ نے وہیں پر ذبح کیا اور واپس آ گئے۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں، دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ حدیبیہ کا ایک طرف حل میں ہے اور دوسری طرف اس کی حرم میں ہے، جہاں روکا گیا تھا آپ نے حرم والے کنارے پر آ کر جانور ذبح کیا تھا، اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم میں واضح ہے کہ ثم محلها الى البیت العتیق، کہ اس جانور کو ذبح کرنا حدود حرم کے اندر ہوگا۔ اور فرمایا فمن کان منکم مریضا، یہ اس آدمی کا حکم ہے جس نے حج عمرے کا احرام تو باندھا ہوا ہے لیکن اب احرام کی حالت میں وہ جانور کو ذبح ہونے سے پہلے سر منڈوانا چاہتا ہے، کوئی مجبوری بن گئی۔ فرمایا تم میں سے کوئی بیمار ہو، سر میں تکلیف ایسی ہے کہ بال کٹوائے بغیر گزارا نہیں، تو سر میں تکلیف ہو گئی، جیسا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر دیکھا، ہنڈیا کے نیچے آگ جلا رہے تھے اور سر سے جوئیں چہرے پر گر رہی تھی، اتنی جوئیں پڑ گئی اچانک۔ آپ نے فرمایا کعب یہ اس کی وجہ سے تجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں تکلیف تو محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا سر کو منڈوا دے اور 6 سا گندم لے کر 3 سا گندم لے کر 6 مسکینوں میں تقسیم کر دے۔ تو اب قرآن پاک نے بھی یہی کہا ففدیۃ من صیام، یا تو روزوں کا فدیہ رکھ لے، او صدقۃ یا صدقہ کرے، او نسک یا قربانی کرے، 3 روزے رکھ لے، 3 سا گندم لے کر 6 مسکینوں میں تقسیم کر دے، یا پھر ایک جانور ذبح کر دے، ایک بکرا ذبح کر دے۔ فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تمہیں امن ہو جائے نا دشمن سے، پھر دوبارہ جا کر حج اور عمرے کی قضا کر لو۔ اور ایک 12واں حکم ارشاد فرمایا فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جس نے عمرہ کیا حج کے ساتھ، جیسے ہمارے یہاں سے جانے والے حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع یہ ہے کہ ایک سفر ہو، 2 احرام ہو۔ مثلا حاجی یہاں سے جاتے ہیں، عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں اور پھر حلال طریقے سے حرم میں رہتے ہیں، اور جب ایام حج شروع ہوتے ہیں دوبارہ احرام باندھ لیتے ہیں۔ اور یاد رہے عمرہ پورا سال ہو سکتا ہے، صرف 5 دنوں میں مکروہ ہے، 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحج میں یہ ایام حج ہیں، ان میں اگر کسی نے عمرہ کیا ادا ہو جائے گا لیکن مکروہ ہوگا، باقی سارا سال جب چاہے عمرہ کر سکتا ہے۔ البتہ رمضان المبارک میں عمرے کا ثواب احادیث میں ہے حج کے برابر ہوا کرتا ہے، رمضان میں عمرے کا ثواب زیادہ ہے۔ تو اب یہ طریقہ ہوگا کہ حج سے پہلے عمرہ کرے، تو فرمایا جس نے یہ کیا تو شکرانے کے طور پر فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو آسانی سے قربانی ملے وہ قربانی کرے۔ یہ دم شکرانہ ہوگا، اور دم شکرانے کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے عزیز و اقارب کو بھی کھلا سکتا ہے، فقراء کو تو بہرحال کھلایا ہی جا سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی نے حج عمرہ اکٹھا کر بھی لیا، لیکن اس بیچارے کے پاس اب پیسے نہیں ہیں کہ وہ قربانی کر سکے، یا پیسے ہیں جانور شارٹ ہو گیا، اس بیچارے کو نہیں ملتا۔ فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، تو جب ایسی شکل پیدا ہو جائے تو 10 روزے رکھنے ہیں۔ روزے کیسے؟ فَصِيَامُ 3 ایام فِی الْحَجِّ، 3 روزے تو حج میں ہوں گے، وہ 7، 8، 9 ذی الحج کا روزہ ہوگا۔ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب تم گھر آ جاؤ۔ گھر میں آ کر بھی رکھے جا سکتے ہیں، سفر میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی حج کرنے کے بعد مکے میں ہی ٹھہر گیا تو وہاں بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اذا رجعتم کا مطلب یہاں مفسرین نے متعین کیا جب تم حج کے عمل سے فارغ ہو جاؤ۔ فرمایا تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے پورے ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، فرمایا یہ حج تمتع والا حکم اور یہ دم شکرانے والا جو حکم ہے ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے۔ مکے والوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، چونکہ ہم مسافر ہوتے ہیں، ہم ایک سفر میں حج عمرہ کرتے ہیں، وہ تو مسافر ہیں ہی نہیں،
وہ جب جی چاہے حج کا عمرہ کر لیں اور ایام حج میں آسانی سے حج کر سکتے ہیں، اس لیے ان کا حج تمتع نہیں ہوگا۔ فرمایا واتقوا اللہ، ان تمام احکامات کی بجا آوری میں حق تعالیٰ کا تصور رہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وعلموا اور جانتے رہو اگر تم نے ان احکامات میں اپنی مرضی کی، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما دے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔